اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ ہی سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ آج تک انبیاء نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اولیاء نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ کسی نے کیا خوب کہا، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، کن پہ؟ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی۔ جب حال آ گیا، کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں۔ اچھا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، عام طور سے ہمیں اپنے دل کے جذبات کو زبان کا، الفاظ کا روپ دینا نہیں آتا۔ ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں جن کی ترجمانی نہیں کر پا رہے ہوتے، دعاؤں میں زبان کے ذریعے جن کو ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں، 3 کتابوں کے نام بتائے جا رہے ہیں، ان کے نام ہم دلوں پہ لکھ لیں، ان کتابوں کو ہم منگوائیں اور رمضان میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حج عمرے کا سفر ہو، ان کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ان کتابوں کو روز پڑھنے کا اگر ہم معمول بنا لیں، پھر ہم خود کہیں گے کہ یا اللہ یہ دعا، ارے یہ تو 1400 سال سے حدیث میں ہے، یہ تو برسوں سے میرے دل کے اندر یہ تمنا موجود ہے، لیکن یہ مانگنا، اس کا اظہار، اس کا طریقہ مجھے نہیں آ رہا تھا، یہ مجھے مل گیا۔ تو ایک کتاب کا نام ہے مناجات فقیر، حضرت جی پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے مناجات فقیر، مکتبۃ الفقیر کی چھپی ہوئی ہے، بازار سے مل جاتی ہے اور یہاں بھی الحمدللہ مل جاتی ہے، ابھی تو نہیں ہے لیکن بہرحال جگہ جگہ ملتی ہے۔ کتاب کا نام کیا بتایا جی، یاد ہے کسی کو؟ مناجات فقیر۔ حضرت جی کی بہت ساری دعائیں جو آپ نے سفر میں، حضر میں، رمضان میں، اعتکاف میں، اجتماع میں، حج میں کہیں مانگی ہوئی ہیں، ان کو جمع کر کے ایک جگہ پہ لکھ دیا گیا۔ ان کو ہم سنیں، سمجھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے دلوں کو بدلتے ہیں۔ ایک کتاب ہو گئی مناجات فقیر۔ دوسری کتاب کون سی ہے جی؟ مناجات مقبول۔ مناجات مقبول، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھی ہے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں، اور حضرت حافظ مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ جامعہ اشرفیہ کے جو محتمم ہیں، اس میں انہوں نے کچھ فوائد لکھے ہیں کہ بھئی اس دعا کے ساتھ یہ اس کا فائدہ ہے، یا یہ اس کے ساتھ اس کی فضیلت ہے، یہ افادیت ہے، تو اس کو انہوں نے اور زیادہ جو ہے نا لذیذ بنا دیا، اس کی لذت بہت بڑھ گئی ہے۔ مناجات مقبول جامعہ اشرفیہ میں بھی ملتی ہے، انہوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، اور جناب مکتبۃ الفقیر والوں نے بھی مناجات فقیر چھاپی ہوئی ہے، تو ہم اس کو بھی حاصل کریں۔ بلکہ مناجات مقبول کے اندر یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ 7 دن ہوتے ہیں نا، ہفتے سے شروع ہو کے جمعے کو مکمل ہو جاتی ہے، تو ایک ہر دن کے حساب سے بھی اتنا پڑھ لے، اتنا مانگ لیں، تو وہ ایک پوری زندگی اور آخرت کی جو ہماری دل کی تمنائیں ہیں نا، جو ذہن کے کہیں کسی گوشے میں ہوتی ہیں، جن کو ہم الفاظ کا روپ نہیں دے پا رہے ہوتے، سب اس میں موجود ہیں۔ اور حج عمرے پہ ساتھ رکھنے کے لیے تو بہت ہی مزیدار، کیونکہ تو وہاں تو کام ہی مانگنا ہے، تو جب یہ مناجات فقیر اور مناجات مقبول بندے کے پاس ہوں، رمضان کا مہینہ ہو، قبولیت کے اوقات ہوں، تو بس پھر دیکھیں مانگنے کی لذت کیسے بنتی ہے۔ اور تیسری کتاب ہے حضرت جی دامت برکاتہم کی دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات، ان 3 کتابوں کو ہم منگوا لیں اور ان کو اپنے پاس اپنے مطالعے میں رکھیں۔ آہستہ آہستہ ان سے دعاؤں کو یہاں سے ہم مانگنا پڑھنا شروع کریں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یاد ہونی شروع ہو جائیں گی۔ پھر جب یہ دعائیں ہمیں ازبر ہو جائیں گی، یاد ہونی شروع ہو جائیں گی، پھر ہمارے کتاب دل جو ہے نا، اس کے اندر بھی مزید دعائیں اللہ ڈالیں گے۔ ایک ڈھنگ آ جائے گا نا، ایک پتہ لگ جائے گا کہ دعائیں مانگتے کیسے ہیں،
مانگنا کیا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز آپ اپنے اندر خود تبدیلیوں کو دیکھیں گے۔ تو 3 کتابیں، مناجات فقیر، مناجات مقبول اور دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات، ان کو ہم اپنے معمولات میں لے آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جب ہم ان کتابوں کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل سے آواز نکلے گی اور پھر انشاءاللہ اثر بھی پیدا ہو جائے گا۔